عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. الحديث. وصدق رسوله النبي الكريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن پاک میں سے سورہ توبہ کی 10ویں پارے سے ایک آیت تلاوت کی اور حدیث پاک کا ایک حصہ پڑھ کر آپ کو سنایا. قرآن کی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ جو ایک ہے کہ دنیا میں انسان کو دو چیزوں سے محبت ہوتی ہے. اور انہیں دو چیزوں میں ہی اپنی زندگی صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. جو سب سے زیادہ اس کے قریب اور محبوب ہے
ایک ہے رشتہ، دوسرا ہے مال۔ رشتہ بہت پیارا لگتا ہے، مال بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ دو چیزیں زیادہ پیاری لگتی ہیں، کسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، انہی کے حصول کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رشتوں میں سے جو سب سے زیادہ قریبی رشتے ہیں وہ ہیں 5 رشتے بہت قریبی ہیں انسان کے۔ ان 5 کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے محبت رکھو، اس سے نہیں روکا۔ بغیر محبت کے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے نیچے ہونے چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اوپر ہونی چاہیے بس۔ اور ایک عمل بھی ساتھ بتا دیا، اور جہاد کی محبت وہ بھی اوپر ہونی چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ جہاد کی محبت کا ذکر کرنا ہے۔ جہاد کی محبت انداز بیان کیسا ہے؟ سب سے پہلے نام لیا ہے والدین کا، رشتہ سب سے پہلا رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر ہوتا ہے اولاد کا، اس کے بعد نمبر ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، اس کے بعد نمبر ہوتا ہے خاوند بیوی کا، جوڑے کا، اس کے بعد پھر نمبر ہوتا ہے اس قبیلے کا جس کا یہ ہے، جس قوم کا یہ بنتا ہے، جس قبیلے کا یہ بنتا ہے، اپنے قبیلے کی اپنی قوم کی بھی وہ حمایت کرتا ہے، اپنی قوم سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادے، جس میں ماں دادی بھی آ جائے، مردوں کا نام لیا جاتا ہے، عورتیں اس میں تابع ہوتی ہیں۔ تو اس واسطے والدین میں ترجمہ ملایا، ویسے تو باپ کو کہتے ہیں۔ اگر تمہارے باپ دادے پر دادے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اس واسطے ترجمہ کیا ہے اولاد۔ تمہاری جو اولاد ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہے تو اولاد، اور وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، اس میں بہن بھی آئی۔ بھائی بہن یہ بازو ہوتا ہے انسان کا، اپنے بہن بھائیوں سے آج کل تو زیادہ تر لڑائی رکھتے ہیں، ایسے بہن بھائی کام آتے ہیں دوسرے لوگوں سے۔ لڑائی ہوتی مال پر ہے کہ اس کا مال میں بٹور لو، وہ میں بٹور، والد صاحب چلے گئے، یہ گاؤں میں سارا میرا ہے، اسی پہ لڑائی ہوتی ہے اور کیا۔ تو تیسرے نمبر پر یہ آگے، چوتھے نمبر، تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر آگے ازواج۔ ازواج جوڑے، زوجہ اور زوج، زوج خاوند کو کہتے ہیں، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو نکاح کا رشتہ ہے،
پھر انہی سے آگے سسرال کی محبت آگے آئے گی، پھر آگے چلنا جائے گا، یعنی شروع تو یہاں سے ہوتی تمہاری بیویاں یا تمہارے خامن، اور اس سے آگے پھر وسیع کیا جائے تو وہ عشیرہ کو، عشیرہ قبیلے کو کہتے ہیں جس میں وہ جس قوم کا ہے۔ یہ 5 رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، 5 رشتے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ ان 5 کو پہلے شمار کر کے پھر اب دوسری جس سے محبت ہوتی ہے ان میں سے 3 چیزوں کو ذکر فرمائے۔ اس کے 3 حصے کیے، مراد سارا مال ہی ہے، لیکن وہ اموال نیک طرف تو ہوگا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، اور اب کمانے کی جو بھی صورت ہو، مزدوری کر کے کماتا ہے، ملازمت کر کے کماتا ہے، جیسے بھی دکان کر کے کماتا ہے، جو بھی تم مال کماتے ہو، ایک تمہارا کمایا ہوا مال تمہیں بہت پسند ہے کہ ہم نے خون پسینہ اس میں لگایا ہے، یہ مال ہمیں ملا، اس کو ضائع نہیں ہونا، ساری رات چوکی داری کر کے آنکھوں سے رات کو نکالتے، دشمن کا ڈر بھی ہوتا ہے، ڈاکو آتے ہیں پہلے مار بھی دیتے ہیں بعض دفعہ چوکی دار کو کہ اپنے آگے کریں، تو وہ اپنے بچوں اور اپنے ضرورت کے لیے شدہ ساری رات جاگتا بھی ہے، دشمن کا بھی ڈر ہے، تو مال کماتا ہے۔ اب یہ جو مال کمایا ہوا ہے اس کو ضائع کرنا وہ پسند تھوڑی کرتا ہے۔ اور دوسری شکل مال کمانے کی وقت تجارت تخشونہا، یہ بڑا مال کے حصول کا بڑا ذریعہ تجارت ہوتی ہے، بڑے بڑے عہدے اور بڑی بڑی نوکریاں بھی لوگ چھوڑ کر کہتے ہیں کاروبار کریں، نوکری بھی کیا پڑا ہے، کاروبار کریں، تو تجارت کے خسارے کا ڈر بھی رہتا ہے، کہیں خسارہ نہ ہو جائے۔ اور تیسری صورت مال کی فرمایا مساکن ترضونہا، تم مال کمانے کے بعد اپنی رہائش گاہ بناتے ہو، ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق اچھی سے اچھی رہائش گاہ بناتا ہے۔ غریب آدمی سودا خیمہ تان دیتا ہے، جھوپڑی بنا لے، کچھ اور پیسہ آ گیا تو کچا گھر بنا دیتا ہے، اور کوئی پیسہ آ گیا تو پکا بنا دیتا ہے، اور پیسہ آ گیا اس کو وسیع کر دیتا ہے، پھر اس کی خوبصورتیوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ پھر بعض دفعہ گھر بنانے والے لوگوں کے بارے میں غیر ملکوں سے پتھر، غیر ملک کی چیزیں، باتھ روم کی چیزیں بھی غیر ملک جہاں سے اچھی ہوتی وہ استعمال کرتی۔ تو اس واسطے گھروں کا نام لیا اللہ نے۔ جو گھر تمہیں پسند ہے، بہترین گھر بنایا ہے، ساری زندگی کمائی اس میں لگائی ہے، وہ تھوڑی کسی کو دیتا ہے، کیوں نہیں پیارا لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پیارا ہو تو ہم نے بنایا ہے، لیکن احب الیکم، اب یہ نہیں ایسی بلڈنگ میں نے خوبصورت بنائی ہے، میں اس کو چھوڑ کے ابھی شادی کی ہے، خوبصورت بیوی لایا ہوں، میں اس کو چھوڑ کے جہاد میں پتہ نہیں مروں گا بچوں گا، وہ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے۔ اب حکم آ گیا تو یہ تم بیوی چھوڑ کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اگر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بہتر بیوی دے دے گا۔ اللہ کے ناصر ایک سیاہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا، نبی علیہ السلام نے ایک جگہ رشتہ کروا دیا،
فرمایا کو کہو کہ نبی علیہ السلام نے تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ تو ہیں، اس کو کون رشتہ دیتا ہے؟ ہم تو نہیں دیتے۔ بچی کی قسمت اچھی تھی، اس نے سن لیا۔ وہ صحابی واپس آ رہے تھے، اس سے انکار کر دیا جب والدین نے، تو واپس آئے، آ رہا تھا تو بچی کو جو پتہ چلا گا، والدین سے کہا ابو امی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تباہی کو دعوت دی ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، تم نے ٹھکرا دیا۔ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اللہ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے معذرت کی کہ ہم سمجھے نہیں کہ ہم نے کہا شاید اپنی طرف سے یہ بات کر دیتا ہے، تو ہم حاضر ہیں، نکاح بھی ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوگی، سامان کچھ خرید رہا تھا، آخر شادی میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتا ہے، تو ادھر سے جہاد کی آواز لگ گئی، تو جگہ جہاد کرنا ہے فوراً نکلو۔ اس نے شادی کا سامان خریدنے کے برعکس جہاد کا سامان خرید کے فوج میں چلا گیا اور وہاں لڑتا رہا اور شہید ہو گیا۔ شادی ہو گئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی، وہاں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے صاف کر رہے تھے مٹی سے، اور ایک دفعہ یوں منہ کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس کی جو بیویاں ہو رہے ہیں وہ اس کو لینے کے لیے آئی تھی، مجھے شرم آ گئی، میں نے منہ دوسری طرف کر دیا۔ وہ جو جہاد کے لیے سامان خریدا تھا باقی بچا، وہ پھر اس کی بیوی کو دے دی، یہ تیرا تیری میراث ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے مسلمان آدمی، اللہ کی طرف سے حکم آئے بس ساری چیزیں اپنی جگہ پر چھوڑو، اس سے بہتر ملے گی۔ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، اس سے بہتر ملے گی۔ تو اس حدیث آیت میں اچھا آگے پھر ایک تنبیہ بھی فرماتا ہے، اگر ان 5 سے 3 8 چیزیں ذکر فرمانے کے بعد فرمایا اگر ان کی محبت ان 3 چیزوں سے، 3 چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد، ان کی محبت سے اگر فائق ہوئی تو پھر آگے تنبیہ ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کا حکم عذاب کا کس وقت آ جائے گا اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تمہاری رشتہ داریاں بھی یہی، تمہارا مال بھی یہی، تمہاری بلڈنگیں بھی یہی، تمہاری تجارت بھی یہی رہ جائے گی اور اللہ کے عذاب بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کی سچی بات ایسا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے جہاد پہلے 2 جملے جہاد کے بارے میں، جب مسلمان مجاہد تھا تو اس کی عزت تھی، دنیا میں اس کے افراد کم تھے تب بھی، اسلحہ اس کے پاس کم تھا تب بھی اس کی ایک عزت تھی، اس کی ایک شان تھی۔ جس وقت انسان جہاد چھوڑ دیتا ہے اس کی افرادی قوت، مالی قوت، اسلحہ کی قوت جتنی بھی ہو وہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم اس طرح دعوت دیں گے جیسا کہ کھانے کے پیانے پر دعوت دی جاتی ہے، یعنی کھانے پر آدمی کو کھانا کھا رہا ہو نا، ادھر سے کوئی آ جا رہا ہو تو آدمی دعوت دیتا ہے بھیا ہو کھا لو، تم بھی کھا لو، اس طرح دعوت دیں گے۔ حضرت یہ کیا ہو، ہم تھوڑے اتنے کم ہو جائیں گے؟ اس واسطے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے،
پھر ہم عزت کی زندگی جئیں گے، جب تک جئیں گے تو عزت کے ساتھ جئیں گے، اگر موت آئے گی تو پھر جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو